حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضور اسلام کی خدمت کی، اور خدمت بھی تہجد میں وضو کروانا۔ اچھا یہ بات بیان کر لینا بڑی آسان ہے، آپ سن بھی لیں گے، یا تہجد میں وضو کرانا ٹھیک ہے، نارمل چیز ہے۔ نہیں میرے بھائیو، تھوڑا سوچئے گا، ذرا حدیث کو کھول کے ہم بیان کریں تو یہ تہجد کا وضو نارمل وضو نہیں تھا۔ اس کے لیے پہلے پانی بھر کے لانا، کنویں سے پانی نکالنا، پھر حضور اسلام کے انتظار میں رہنا۔ موسم کبھی گرمی والا آئے تو کبھی سردی والا آئے، اور وہ بیٹھے رہیں اور ٹک ٹکی باندھ کے گویا کہ حضور کے گھر مبارک، حجرہ مبارک اور دروازے سے کب آواز آئے اور میں پانی لے کر حاضر ہو جاؤں اور حضور کی خدمت میں یہ پیش کروں اور حضور کو وضو کرواؤں۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ارشاد فرمایا، اے چادر اوڑھ کر آرام کرنے والے محبوب، رات کو قیام کریں مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ آپشن دے دیے کہ چاہے تھوڑا قیام کریں، آدھی رات کریں، کبھی آدھی رات سے زیادہ کر لیں، کبھی کم کر لیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام کا انداز یہ ہوتا تھا، کبھی عشاء کے بعد فوراً آرام فرماتے تو رات کا 1/3، یعنی اگر 3 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ جب گزر جائے تو حضور السلام بیدار ہو جاتے، نماز پڑھتے۔ کبھی آدھی رات، کبھی 2 حصے رات کے گزرتے تو آخری جو 1 حصہ آتا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اب بیدار ہوتے تو نماز پڑھتے۔ اب اس تصور کو ذہن میں رکھ کے ذرا سوچیں میرے بھائیوں کہ حضور علیہ السلام نے کب بلانا ہے کہ ربیعہ وضو کرواؤ اور یہ پانی لے کر حاضر ہو جائیں۔ ساری رات انتظار میں رہتے کہ اللہ کے نبی جب فرمائیں گے میں پانی لے کر حاضر ہو جاؤں گا اور حضور کو وضو کرواؤں گا۔ ان کی خوشی یہی تھی، حضور وضو کریں گے۔ اور یہ صحابہ کرام نے کئی خدمات اپنے ذمہ لی تھی کہ میں یہ خدمت۔ اب ساری زندگی گزار دی۔ اب ذرا غور کریں، آج کوئی پیر صاحب کسی سے کہیں اپنے مرید سے کوئی دعا ہے، کچھ کہنا ہے تو آپ مجھ سے کہو میں اپنے خاص وقت میں دعا مانگوں گا، آدمی خوش ہو جائے گا، میرے پیر اور وہ بھی خاص وقت میں کہہ رہے میں دعا مانگوں۔ اچھا کوئی کہے میں تہجد کے ٹائم نماز کے بعد آپ کے لیے دعا کروں گا، مسجد کا امام، عالم، قاری، حافظ کوئی بھی ہو تو آپ تو خوش ہو جائیں گے، یار اس وقت آپ میرے لیے دعا کریں، سبحان اللہ۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ جب وقت تہجد کا ہو، سامنے امام الانبیاء ہو، نبیوں کے سردار ہو، نبیوں کے امام ہو، اور ربیعہ ساری زندگی یہ خدمت کرتے رہے ہوں، اور ان ربیعہ سے بھی نبی پاک علیہ السلام نے جب کہا سل ربیعہ، اے ربیعہ ساری زندگی یوں گزار دی ہے، مانگ کچھ تو مانگ۔ آج مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کبھی کوئی بات ہی نہیں کہی۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں تنہائی میں حضور کے ساتھ اتنے رہے اور رات میں اتنے رہے، کبھی وضو کراتے ہوئے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ معاملہ ہے، یہ آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں، یہ کر دیں۔ آپ ساری زندگی بس خاموشی سے خدمت گئے۔ ایک دن حضور نے فرمایا دریائے رحمت ایسا جوش میں ہے کہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا ربیعہ کی ساری زندگی خدمت وہ ایک طرف ہے، لیکن آپ نے پھر بھی کوئی دنیا کی چیز نہیں کہی۔ اسألک مرافقۃ فی الجنہ، یا رسول اللہ دنیا میں جیسے یہ صحبت عطا فرمائی ہے، جنت میں بھی اپنی رفاقت ربیعہ کو عطا فرما دینا۔ میں آپ سے جنت میں رفاقت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا دیدار مل جائے، آپ کی معیت مل جائے، آپ کی صحبت مل جائے، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت۔ فرمایا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ، کچھ نہیں مانگا۔ گویا یہی ایک سوال ہے بارگاہ رسالت۔ حضور دنیا تو گزر جانی، جس طرح بھی گئے، اور یہ صحابہ کرام کے عام انداز تھے میرے بھائیوں۔